اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہمیں ملا ہے وہ مرشد کامل کی صحبت سے ملا ہے اور مرشد کامل کی تلقین سے ملا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے دل جاری ہوئے، ذکر میں زندہ ہوئے، ہمارے زبان پر اللہ 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 کا نام جاری ہوا۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے ہمارے زبان پر کچھ اور لفظ ہوتے تھے، کچھ اور طریقے ہوتے تھے، لیکن کیا تبدیلی آئی؟ ایک شخص جو بالکل اس صورتحال کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، وہاں آ کر بیٹھ گیا، چند لمحے صحبت کی، اپنے نفس کو صبر کرایا، اور جب بیٹھا اب وہ محفل سے اٹھ کر جا رہا ہے تو پہلے جو کچھ اور الفاظ نکلتے تھے اس کو تھوڑا بھی کہیں کھٹکا سنائی دیتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ۔ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی یہ اگر لفاظی ہو رہی ہے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنی بات اگر لفاظی ہو رہی ہے تو آپ بلا ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 100% نہ ہو، لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ذرا سی ٹھوکر آئی، لڑکا ہو یا لڑکی، بڑا خاتون ہو یا مرد، ذرا سی ٹھوکر آئی اللہ، ہاتھ سے پانی گر گیا اللہ۔ تو یہ کیا اثر ہے، کیا اثر ہے اس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اور کیا اثر ہے مرشد کامل کی نظر میں؟ کیا فرق پڑ جاتا ہے ہمارے باطن میں، اور کیا روشنی آ جاتی ہے ہمارے سینے میں کہ ہمارے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سبق کو یعنی 10 دن ہو تو ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 ہفتے ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 مہینے یا 10 سال، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 50-60 سال سے لوگ اس سبق کو بھول نہیں پا رہے ہیں، کہ جہاں بھی ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ۔ یہ نظر کیمیا ہے، یہ مرشد نے ہمیں خاک سے سونا بنا دیا ہے ان کی نظر میں۔ یہ عرس مبارک حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غریب نواز رحمت پور شریف لارکانہ والے، وہ فرماتے تھے کہ جب ہم اپنے ان کی عرس مبارک کے حوالے سے آج ہم جمع ہوئے ہیں جہاں ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ فرماتے تھے جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں گئے تو اتنی خوشی ہوئی، اتنا سکون اور سرور ملا کہ ہم سائیکل پر چڑھ کر جنگل میں چلے جاتے تھے جہاں کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا ہے آدمی، وہ جان بوجھ کر کرنا اور بات ہے، لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا ہے، خوشی اور مسرت میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے ہم جنگل میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں ہم ان کے الفاظ کہ ہم رقص کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ کیسا پیر مجھے ملا ہے، میری زندگی میں کیا خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے، مجھے ایک سمت مل گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اپنے اس جنگل میں وہ اپنے آپ کو اس ترنگ میں کھڑے رہتے تھے اور وہ مرشد کو یاد کرتے تھے، اور یہ محبت تھی ان کی کہ فرماتے تھے کہ وہ اس ایک عالم ایسا بھی ہوا کہ جتنی چیزیں گھر میں تھیں وہ خود فرماتے، وہ سونا چاندی جو کچھ بھی تھا، وہ ایک موقع پر ان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ہمیں دل میں آیا کہ مرشد کو پیش کریں، ان کی دل میں یہ خیال آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سوچا کہ لے جائیں گے بازار میں، جب سونار کو دیں گے تو سونار کو دکھاتے دکھاتے قیمت بتائے گا تو ہماری نیت بدل نہ جائے، تو کہتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں تھیں تھوڑی تھیں یا زیادہ، ان کو جمع کیا، ان کو کوٹا اور ان کی ایک گیند بنا لی، اور پھر لے گئے جوہری کے پاس، جو اس نے پیسے دیے جتنے بھی وہ جا کر مرشد کے حوالے کیے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، یہ نقش بندی سلسلہ ہے، یہ صدیقی سلسلہ ہے جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، اس لیے اس سلسلہ عالیہ میں سب سے زیادہ محبت پر زور دیا جاتا ہے کہ جتنی مرشد سے محبت بڑھے گی اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا، اور مرشد کو اپنے لیے کعبہ اور قبلہ سمجھے اور اپنے دل کے رخ کو ہمیشہ اس کی طرف سیدھا رکھے۔ جس طرح خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر رخ ہمارا
پھر جائے تو وہ نماز ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو یہ محبت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے دل کا رخ اپنے روحانی قبلہ و کعبہ مرشد کی طرف رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر اس سے ذرا سا بھی ہمارا رخ پھرا تو وہ محبت اور وہ سلسلہ کیا جو فائدہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔